الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ترجمہ: کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب، تم علماء ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. اسباب نزول میں روایت ہے کہ جس وقت یہودی علماء اور نجران کے رہنے والے عیسائی زعماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. وہ کہنے لگے: اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم تمہاری عبادت کریں؟ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا. یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ ایک نہایت اہم اور نہایت ہی سیدھا سادہ اور سمجھنے کے لیے آسان مضمون ہے کہ جس کسی بشر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور نبوت سے نوازا، اس کے لیے کسی طرح سے یہ بات جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی دعوت دے. نبیوں کا کام تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لوگوں کو خدائے پاک کی بندگی کی طرف بلائیں اور خدا کا بندہ بنائیں. وہ خدائے پاک کی عبادت چھڑا کر اپنی عبادت یا کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کی طرح دعوت نہیں دے سکتے. اس میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی تردید ہو گئی جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور یہودیوں کے اس قول کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ اے محمد، تم اپنی عبادت کرانا چاہتے ہو. جس کسی بھی بندے کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس نے یہی دعوت دی کہ تم ربانی یعنی کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو. اللہ والے لوگ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور جو کتاب کی علم رکھتے ہیں اور وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور اس کتاب کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ والے بن جاؤ. جو تمہارے پاس علم ہے اس پر عمل کرو، کیونکہ علم بغیر عمل کے معتبر نہیں، اور عمل جو ہے وہ بغیر علم کے صحیح نہیں. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ترجمہ: اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو. بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ کبھی بھی کسی نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. تمام انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے. وہ غیر اللہ کو رب ماننے کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا نبی تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اللہ کے فرما بردار یعنی مسلمان ہو گئے؟ اگر موحد ہو تو نبی تو تم کو توحید سے کیوں کر ہٹائے گا؟ وہ شرک کی دعوت نہیں دے سکتا. ہاں، اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ضرور دے گا جس کا وہ مامور ہے، اور جس پر ایمان لائے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے، اور تمہارا عقیدہ توحید اس پر ایمان لائے بغیر تمہیں نجات نہیں دلا سکتا. گویا نبی پر ایمان لانا جو ہے مسٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی کہ صرف اللہ کے بندے بنو اور اسی کی عبادت کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی اور اسی پر محنت کی، اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی دعوت کے لیے مشقت اٹھائی اور جہاد کیے. آج کے دور میں بہت سے پیر و فقیر نے یہ شرک شروع کر دیا ہے اور وہ قبروں کی جو ہے وہ پوجا کرواتے ہیں اور خود جو ہے وہ سجادے بنے ہوئے ہیں اور جو ہے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ نہایت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں. اللہ والے صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توحید پر قائم کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.